پیغمبر نے فرمایا کہ عقل اور عقل کے بعد معیشت. اگر معیشت نہیں ہے تو پھر یعنی روزگار نہیں ہے تو اس کے پاس دین نہیں ہے. لا دین لمن لا معیشت والا. معیشت روزگار کو مضبوط کرو. تو یہ جب پیغمبر نے کہا اس نے سنا وہ گھر چلا گیا. اور گھر جانے کے بعد اچھا 3 قسم کی عورتیں بتائی تھی, وہ تیسری قسم ایک جملے میں سن لیجئے. تو پہلے قسم جو شوہر کے غربت پہ صبر کرے, دوسری قسم جو شوہر کے بدزبانی پہ صبر کرے, اور تیسری قسم جو اپنے کو نامحرموں سے چھپائے. تاکہ حدیث مکمل ہو جائے, اب تشریح کی ضرورت نہیں اور نہ وقت ہے. میرے عزیزو وہ آیا اور جیسے سوال کیا پیغمبر نے کہا اگر کوئی مانگے گا میں دے دوں گا, مگر اللہ پر توکل کرے اور محنت کرے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی بنا دے گا. دوسرے دن گیا, بیوی نے ڈانٹ دیا اگر نہیں لائے کل مائکے چلی جاؤں گی, والدین کے یہاں چلی جاؤں گی, یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی. اب یہ شوہر ہے بیچارہ پریشان, آخر کرے تو کیا کرے. آنے کے بعد یہ سوچ کے آئے ارے کچھ بھی ہو جائے آج تو مانگنا ہی مانگنا ہے, اس لیے کہ گھر کو بھی تو بچانا ہے, کہیں ایسا نہ ہو بیوی چلی جائے. ڈر گیا بیچارہ اور آنے کے بعد سوچ کے بیٹھا آج کچھ بھی ہو جائے آج تو سننا ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ پھر قریب آیا, پیغمبر نے جیسے اس کو دیکھا پھر وہی جملہ کہا مانگے گا کوئی تو دے دوں گا, اللہ پر اگر بھروسہ کوئی کرے اور محنت کرے اللہ اسے اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. اب اس کے اندر ایک انقلاب آیا, اس کی غیرت جاگی. اب اس نے کہا تو نہیں, یہ یہاں سے اٹھا, اب گھر نہیں گیا, پڑوسی کے پاس گیا اور جانے کے بعد پیغام لینا عزیزو گیا, پیغام یہ گیا پڑوسی کے پاس اور ہمسائے کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے کہا دیکھ میں غریب ہوں, میرے اوقات تو کوئی نہیں, تو بھی مجھے اچھی طریقے سے پہچانتا ہے کہ میں خوددار ہوں, لیکن میں تجھ سے مستعاری کے طور پر استعارن تجھ سے چاہتے ہیں ہم ایک کلاہڑی دے دے اور رسی دے دے, چند دن کے بعد تجھے میں واپس کر دوں گا. کیا بات کرتا ہے, لے جا کوئی بات نہیں. کلاہڑی اس کو دی, رسی اس کو دی. یہ گیا گھر نہیں گیا, وہاں سے اٹھایا سر پہ رکھا اور لے جا کے وہاں جنگل میں گیا, لکڑیاں کاٹی, رسی سے باندھا, لکڑیوں کو سر پہ رکھا, بازار میں گیا, اس کو فروخت کیا, جتنے پیسے ملے کچھ جیب میں رکھا, کچھ بیوی کو لا کے دیا. گھر چلتا رہا, 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 1 ماہ 2 مہینہ. اب آہستہ آہستہ اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ اپنے پیسوں سے کلہاڑی اس نے خرید لی, اپنے پیسوں سے رسی اس نے خرید لی, پڑوسی کو واپس کر دیا, تیرا بہت شکریہ میرا کام چل گیا ہے, میں نے خود اپنا مال خرید لیا ہے, یہ کلہاڑی لے لو, یہ رسی تم لے لو. اور اب اس نے کاروبار شروع کیا. روایت کہتی ہے کہ وہ مدینے کا ایک بہت بڑا تاجر بن گیا, اور جب بڑا تاجر بنا, بڑا کاروباری بنا, اور اس کا مال اونٹوں پہ لاد کے باقاعدہ کوفے میں, شام میں, دوسرے شہروں میں اس کا مال جاتا ہے. جب اتنا بڑا ہو گیا, اتنا مالدار ہو گیا, اب وہ خوش ہو گیا. اب وہ سوچنے لگا ارے جس رسول کی برکت سے میں نے یہ سارا کام کیا ہے تو چلو کم سے کم شکریہ ادا کر دیں. وہ آیا پلٹ کے اور آ کے اللہ کے رسول کو شکریہ ادا کرنا چاہ رہے. رسول مسجد میں بیٹھے ہیں, وہ اسی انداز سے داخل ہوا, ادھر اس نے قدم رکھا, رسول نے اس کو دیکھا, مسکرا کے کہا میں نے کہا تھا نا جو مجھ سے مانگے گا میں تو دے دوں گا, لیکن اگر اللہ پہ کوئی بھروسہ کرے اور محنت کرے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی بنا دے گا. دوڑتا ہوا آیا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ کا شکریہ, جو آپ نے کہا تھا یہ بات نہیں تھی, یہ ہم نے عمل کیا اور اللہ کو ایسا ہی پایا. ارے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مل کے اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اللہ صلی علی محمد. ہم نے دیکھا محنت کرنی ہے, صرف خدا پہ بھروسہ نہیں کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے, اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا ہے, تو اللہ اپنے فضل سے پھر انسان کو محتاجی سے دور کر دیتا ہے, بے نیاز بنا دیتا ہے. آپ نے دیکھا کتنا جب اس کی غیرت جاگی, انقلاب آیا تو ہاتھ پھیلانا اس نے چھوڑ دیا. کام چھوٹا ہو کے بڑا, نوجوانوں شرم نہ کرنا, میرے قوم کے بچوں شرم نہ کرنا, ہمارے ہر عمر شرم نہ کرنا, ہم سے بزرگ کا بھی شرم نہیں کرنا ہے. جو بھی کام ملے حلال ملے وہ کرنا, حرام کام چاہے کتنا ہی بڑا ہو اور کتنا ہی بڑا جاب ہو مگر اس میں روٹی حرام کی آ رہی ہو یا دین کو چھوڑنا پڑ رہا ہو, ساری چیزیں قربان کر دینا مگر دین کو قربان نہ ہونے دینا.